اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں. ویورز اینڈ لسنرز، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دشمن وہ جو آپ کا چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، جو آپ سے آپ کی بے خبری میں آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کو چھپ کر وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے. اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے سے وار کرتا ہے. دونوں دشمن بہرحال دشمن ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنا واضح فرما دیا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کیونکہ چھپے ہوئے دشمن کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو ٹریس کرنا ہوتا ہے، اس کی ساری حرکات سکنات پر نظر رکھنی پڑتی ہے، لیکن وہ نہیں رکھ پاتے. تو جو دشمن کھلا ہونا تو اس کے بارے میں پھر بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا. پتہ چل جاتا ہے یار یہ دشمن ہے، یہ ہمارے اوپر وار کرے گا، یہ ابھی یہاں سے اٹیک کرے گا، رائٹ سے لیفٹ سے. تو پھر اللہ نے فرما دیا یہ تمہارا جو کھلا ہوا دشمن ہے نا، اس سے بچنا ہے. بدقسمتی سے ہم بچ نہیں رہے. کیوں؟ ہم نے اس کو دشمن کب جانا؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کو اپنا دشمن مانا جانا؟ کبھی ہم نے اس سے رزسٹ کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں؟ نہیں، نیور. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری علم، ہماری شعور و آگہی کی جو نہج ہے وہ اس کو پہنچ نہیں پا رہی ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ یہ ہمارا شیطان جو ہے نا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. آپ زمین پر تشریف فرما تھے. آپ نے ایک شاخ ڈنڈی لی، زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی، مٹی پر ایک سیدھی لائن کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں بہت ساری لائنیں کھینچی، ڈرا کر دی. فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے نا، صحابہ کرام سے فرمایا میرے ساتھیوں، یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے. اور یہ جو دائیں بائیں جو بہت ساری لائنز ہیں نا، ان کے ہر ایک کے کونے پر، اس کے نکڑ پر کون بیٹھا ہے؟ شیطان بیٹھا ہے، جو تمہیں اپنی طرف راہ کرے گا، اپنی طرف راغب کرے گا، اپنی طرف مائل کرے گا. بولے گا یہ کر لے، وہ کر لے، جھوٹ بول دے، غیبت کر دے، فلاں کر دے. اور بندہ پھر جو صاحب ایمان ہوگا وہ اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑے گا، وہ دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. میرے آقا نے فرمایا جس طرح تم کسی پگ ڈنڈی پر چل رہے ہو اور اس کے دائیں بائیں وہ نہیں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو جس طرح تم اپنے کپڑے سمیٹ کر اپنے آپ کو بچتے بچاتے سیدھا نکل جاتے ہو، فرمایا بالکل اسی طرح تم صراط مستقیم پر اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے نکل جاؤ. اور ایمان بچا کر قبر میں لے جانے کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ آج بدقسمتی سے نہیں ہے. اللہ اکبر. شیطان اور انسان کل قیامت کے دن مکالمہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے پوچھے گا بندے تو نے گناہ کیوں کیا؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ڈینائی کرتا ہے، وہ جھٹلاتا ہے. نہیں اللہ، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو گناہ نہیں کیا، مجھے تو شیطان نے بہکایا، مجھ سے تو گناہ شیطان نے کرایا. اللہ تعالیٰ شیطان کو حاضر فرمائے گا. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. ہر چیز کا اس کو ثبوت دیا جائے گا. جیسے ہمارے CCTV کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھو جی یہ چور آیا تھا، یہاں سے اس کی ڈکیتی ہوئی، یہاں سے اس کا فون سنیچ ہوا، اس طرح اس کی گاڑی سنیچ ہوئی. وہ CCTV ہماری ساری ہمیں حقیقت حال کھول کر کے دے دیتا ہے. کل قیامت کے دن بہت بڑا ایسا سیناریو ہوگا اور ہماری ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی. جب ہم منہ سے ہم اس بات کو جب جھٹلا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ زبان کو خاموش کر دے گا. پھر ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری اسکن بولے گی، ہمارے قدم بولیں گے.
تو اسی طرح قیامت میں شیطان کو لایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو گناہ کرایا؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے اتنی طاقت تو دی ہی نہیں تھی کہ میں جو ہوں ان کو گناہ کرا سکتا, البتہ میں ان کو وسوسے ڈال کر گناہوں کی طرف راغب کرتا تھا, میں ان کو گناہوں کی طرف اٹریکٹ کرتا تھا, ان کو میں اپیل کرتا تھا کہ آؤ گناہ کرو. یہ اپنے نفس امارہ کی بدبختی کی بنا پر یہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے تھے, اور آج مجھ کو یعنی الزام دے رہے ہیں. تو اللہ عز و جل پھر ایسے شخص کو حکم دے گا جہنم میں دھنسا دیا جائے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے, اس کو ہم نے اپنا دشمن کبھی جانا نہیں. شاید جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی نا اللہ عز و جل کے حکم سے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر انہوں نے ہر جاندار کا جوڑا جو ہے نا اس کشتی میں سوار کرایا. تو نوح علیہ السلام جب آخر میں چڑھنے لگے تو انہوں نے دیکھا ایک اجنبی بوڑھا بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا تو کون ہے بھائی, تجھے تو آرڈر نہیں ہے کہ تو اس میں داخل ہو. کہا کہ جی میں تو شیطان ہوں. کہا نکل جائے اس کشتی پہ سے. کہا نکل تو جاؤں گا, لیکن یاد رکھنا نوح علیہ السلام میں ہر انسان کو نا میں 5 طریقوں سے انسان کو جو ہے نا میں بہکاتا ہوں, اپنا شکار کرتا ہوں. 3 تو میں تمہیں بتا دوں گا, 2 میں نہیں بتاؤں گا. اللہ عز و جل نے فوراً وحی کیا تھا نوح علیہ السلام کو, نوح اسے کہو 3 چھوڑ دے, جو تو 2 نہیں بتانے والا نا وہ تو بتا دے. تو پھر اس نے بتائی کہ میں 2 طریقوں سے انسان کا کھانا خراب کرتا ہوں, اس کا میں بیڑا غرق کر دیتا ہوں, اس کا میں ایمان برباد کر دیتا ہوں. پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک تو ہے حسد اور دوسرا ہے حرص, کہ حسد کی وجہ سے انسان معراج سے جو ہے نا زمین کی پستیوں میں جا کر کے گر جاتا ہے, اور حرص کہ میں نے آدم علیہ السلام کے مطلب کہ وہ دل میں خواہش پیدا کی تھی کہ وہ ممنوع پھل جو ہے وہ آپ کھاؤ, اللہ نے حالانکہ منع کیا تھا, لیکن حرص. تو حرص اور حسد یہ 2 ایسے وار ہیں شیطان کے کہ اس سے الا ماشاء اللہ کوئی بچے تو بچے, اللہ جس کو بچائے تو وہ بچے, ادروائز بہت مشکل ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر حسد کیا ہے کہ کسی کو نعمت شدہ دیکھنا, کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا جو اپنے پاس نہیں ہے, تو یہ خواہش پیدا ہونا دل میں کہ یار یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے, یہ حسد ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ کل ذی نعمت محسود او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے, کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو پھر بندہ دوسرا اس کو دیکھ کے اسے حسد کرتا ہے. تو پتہ چلا حسد شیطان کے مؤثر ترین واروں میں سے ایک وار ہے, مؤثر ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. ہمیں ایک تو حسد کو روکنا ہے. حسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ رشک. حسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ رشک. رشک کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا تو اس کو فوراً کہنا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, بھائی واہ, اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے کہ جس نے تجھے اتنی بہترین نعمت سے سرفراز فرمایا. پھر وہ دعا کرے, یہ رشک بتا رہا ہوں, پھر وہ دعا کرے یا اللہ عز و جل تو نے میرے بھائی کو یا اس انسان کو جو تو نے نعمت عطا کی ہے, یا اللہ اس میں اور برکت ڈال, اور اس کو کبھی بھی اس نعمت سے محروم نہ کرنا. اے اللہ اس کے صدقے تو مجھے بھی ایسی ہی نعمت عطا فرما. یہ ہے رشک کہ اللہ اس کو مت محروم کرنا, اس کو اور دے, اس کے اندر زیادتی کرنا, لیکن مولا کریم مجھے بھی اس میں مجھے بھی تو عطا فرما. تو یہ رشک ہے. اسی طرح حرص کیا ہے کہ جس چیز کو منع کیا جائے, جس چیز کی اجازت نہ ہو, پھر بھی اس کی طلب ہو, پھر بھی اس کی طرف دل آمادہ ہو, پھر بھی اس کی طرف دل مائل ہو, تو یہ حرص کہلاتا ہے, جبکہ اس کی اجازت نہیں تھی. تو یہ حرص آج کیا ہے؟ حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, بس مجھے زیادہ ملے, بس مجھے زیادہ مل جائے, بس مجھے زیادہ مل جائے. حضور نے فرمایا نا ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اسی سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے, لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے, ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز. آپ کے پروگرام پسندیدہ پروگرام آپ کے روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں, مفہوم عرض کرتا ہوں. انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ بندے کو احد پہاڑ جتنا 2 پہاڑ سونے کے مل جائیں تو بھی پھر بھی کہتا کہ تیسرا مل جاتا تو اچھا تھا. یہ ہماری حرص کا عالم ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا, وہ پھندے نا, بہت سارے پھندے, ٹریپس وہ لے کے جا رہا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسانوں کو گھیرتا ہوں, اپنے جال میں پھنساتا ہوں, اپنے پھندوں میں پھنساتا ہوں. پوچھا میرے لیے بھی کوئی جال ہے, کوئی پھندا ہے؟ کہا ہاں جی, جب آپ پورا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہو نا تب میں آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہوں. آپ نے اسی وقت قسم کھائی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم, آئندہ میں پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا. تو شیطان نے بھی کہا مجھے بھی اسی اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے, آئندہ میں کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا, اس کو اپنے راز نہیں بتاؤں گا. تو پتہ چلا کہ اگر پیٹ بھر کے بھی کھا لیا جائے تو بھی ہم شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں, جب کہ یہ حلال ہو. اگر یہ حلال کھانا کھا کر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو تو ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ پیٹ میں مال حرام بھرا ہوا ہو تو سوچنے کی بات ہے. فکر کیجئے گا, غور کیجئے گا کہ آج کے دور میں جو ہم راتوں کو لیٹ نائٹ ہم جو ہے نا کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, فلانی جگہ چلے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے, اور پھر یہ لیٹ نائٹ کھا کے پھر ہم صبح سوئے پڑے ہوتے ہیں. خیر آئیے ہم اپنے کالرز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے پروگرام میں کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب, میں شائستہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. میری ایک 17 سال کی بیٹی ہے, اسے کچھ شیطانی چیزیں وغیرہ نظر آتی ہیں, ایسا مجھے فیل ہوتا ہے. تو اس پہ کچھ ایسے اثرات وغیرہ ہیں یا یہ دین سے دوری ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا اور بہت ہی خوبصورت جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا. دیکھیں جی, بدقسمتی سے جب ہم اپنے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی روگردانی کرتے ہیں نا تو ہم کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ شیطان کا. میں نے آج عرض کیا نا شیطان کے کئی وار ہیں. اب جو آپ کی 17 سال کی بچی ہے, ظاہری بات ہے ڈیولپنگ ایج ہے اور بڑھتی ہوئی ایج ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کو کھلا اختیار دے دیا گیا ہے گیجٹس کا, یعنی اسمارٹ فونز کا یا ٹیبلیٹس کا یا واٹ ایور دوسرے قسم کی چیزوں کا, تو ظاہری بات ہے پھر شیطان دوسری چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بچوں کو اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے ذرائع یا طریقے یا راستے نہیں ملتے تو پھر ان پر نفسیاتی قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں, اور ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں, جی اس کے اوپر حاضری ہو گئی ہے, اور جی جن چمبڑ گیا ہے, اور جی فلاں ہو گیا تو ڈھمکانا ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. آپ فوراً جو ہے سورہ فلق, سورہ ناس یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی بچی پر دم کر دیا کریں, پانی پر بھی دم کر دیا کریں, بچی کو یہ پلایا کریں, آیت الکرسی کا بھی دم کیا کریں, انشاءاللہ آپ کی بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا کالر ہمارے ساتھ کون موجود ہے آج کے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو سر, وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام ولید ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا سننے میں آتا ہے قصوں میں کہ عورتوں پہ جن عاشق ہو گئے, تو اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ میں شاید ایک آدھ پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں, لیکن میں پھر بتا دوں کیونکہ ظاہری بات ہے پروگرام ہر کوئی ہر وقت تو نہیں دیکھ پاتا. اب آپ کے سوال کے توسط سے میں تمام لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا شیاطین انسانوں پر یا عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں, اس بات میں قطعاً کوئی حقیقت, کوئی صداقت نہیں ہے. یہ زیادہ تر کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, اور ہاں کچھ یقیناً ایسے ہوتے ہیں معاملات جیسے نظر بد لگ جانا, اسی طرح کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی ایسی گندی جگہ سے گزرے کہ وہاں کوئی گندی چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس میں 100 سے زیادہ صفحات آپ نے اس بات پر لکھے ہیں کہ شیاطین ہمارے الٹے کاندھے پر بیٹھ کر ہمارے جو نروس سسٹم ہے
اس کو کنٹرول کرتے ہیں ناک اور کان کے ذریعے سے، اور ہمارے جسم کا، ہمارے ذہن کا پورا کنٹرول حاصل کر کے ہم سے مختلف قسم کی حرکات کرواتے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم شیطان کا جو ہے یا جنات کا شکار ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو باوضو نہیں رہتے، جن کا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ناپاک رہتے ہیں، جو ہر وقت صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ شیاطین کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے اور جنات کے شکار ہونے سے بچائے۔ آئیے دیکھیں کوئی اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس وقت کی چونکہ کمی ہے، اسی لیے میں چاہوں گا کہ جاتے ہوئے آپ تمام ہی احباب کو ایک ایسا پیارا وظیفہ بتاتا چلوں کہ جس سے آپ کے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ کون پریشان نہیں ہے؟ ہر ایک پریشان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری مشکلیں آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، آسان کر دے میری مشکلیں، میرے کام آسان کر دے۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي 313 مرتبہ۔ کتنا؟ 313 مرتبہ۔ یہ آپ کسی بھی وقت آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ جب آپ کسی بھی وقت پڑھیں گے، کوئی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیجئے 313 مرتبہ۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور جب یہ وظیفہ پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کرنی ہے دعا۔ ہر وظیفہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے کرنی ہے دعا، کہ دعا حضور نے فرمایا مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا مومن کی اللہ عز و جل سے کنیکشن کا ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے، اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یہ ہمیں گارنٹی مل چکی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب ہم نے ملنا ہے اللہ عز و جل سے، کس طرح کہ ہم دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑیں، اور اس سے اس یقین کے ساتھ مانگیں، اے اللہ میری یہ مشکلیں ہیں، میری روزی کی مشکل، میری اولاد کی مشکل، میرے گھر کی مشکل، میرے کاروبار کی مشکل، میرے پروجیکٹس کی مشکل، اے اللہ ان کو آسان کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف تیری ذات مبارکہ ہے۔ اے پروردگار مجھے تو آسانی عطا فرما۔ واللہ یقین کے ساتھ 313 کا عدد پورا کیجئے۔ کتنے دن پڑھنا ہے؟ تب تک پڑھتے رہیے جب تک آپ کی مشکل آسان نہ ہو جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تا حیات پڑھتے رہیں، کہ مشکلات تو آتی رہیں گی، ہمیں ان مشکلات سے نجات چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے 313 مرتبہ۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر غالباً 24 ہے، 22 سے لے کے 25 تک یہ آیتیں ہیں۔ تو آپ اور ہم جب بھی مشکل میں خدا نہ خواستہ گرفتار ہوں تو ہم یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ہماری مشکلیں انشاءاللہ ضرور دور فرمائے گا۔ اب میں آپ سے لوں گا اجازت، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔